بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، محبوب ارشاد فرما دیں، بے شک میری نماز بھی اور میری قربانیاں بھی، میری زندگی بھی اور میری وفات بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میرا یہاں زندہ رہنا یا دنیا سے کوچ کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور نمازیں پڑھنا بھی اللہ کے لیے ہے، قربانیاں کرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ قربانی کا جب یہ موقع آتا ہے تو غیر مسلم دنیا، خاص طور پر جو ہندو ہیں، ان کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر خاص طور پر دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی شاید یہ تاثر موجود ہو، لیکن ہم پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ خاص طور پر پاکستان کی سرزمین پر ایک طبقہ ہے جو ہندو نواز ہے، لبرل ہے، اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اور ہر مکتبہ فکر کی اور ہر مذہب کے آدمی کی دلجوئی کی جائے، اور ان کے جذبات کا اور قلبی احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، ان کے دل کے آبگینے کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اگرچہ وہ ہندو ہوں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں، ان کو ان کے دل کے ٹوٹنے کا بڑا خیال اور بڑا احساس رہتا ہے، جس کی وجہ سے قربانی کے موقع پر خاص طور پر کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو ہندو ہیں، ہماری ہندو برادری کو کہتے ہیں، ہندو برادری مسلمان کی تو نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، لیکن میں اس لبرل طبقے کی بات کر رہا ہوں جو ہندو نواز طبقہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، مسلمانوں کے دل ٹوٹیں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچے، کشمیر کے اندر مسلمان نوجوان بچے بکری کی طرح ذبح کر دیے جائیں، ہماری ان کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے، ان کے آنچلوں کا تقدس پامال کیا جائے، تو اس وقت تو ان کی یہ رگ نہیں پھڑکتی، اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ کشمیر کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، کشمیر کی مائیں ہماری مائیں ہیں، کشمیر کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں۔ کبھی ہمارا یہ لبرل طبقہ اس وقت آواز نہیں اٹھاتا۔ بابری مسجد شہید کر دی جائے اور وہاں مندر تعمیر کر دیا جائے تو ان کی وہ رگ اسلام جو ہے وہ نہیں پھڑکتی، اور اسلام آباد کے اندر اسلام کی سرزمین پر اگر مندر کی تعمیر روک دی جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، اندر سے یہ بھی وہی کچھ ہوتے ہیں جن کی خاطر یہ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کی یہ وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب قربانی گائے کی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہندو برادری کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو کیا ہندو سارے کے سارے وہی کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے اندر یا ہمارے دین کے اندر جائز ہوتے ہیں؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں کیا ہمیں ٹھیس نہیں پہنچتی؟ وہ شرک کرتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کو نہیں پوجتے، مورتیوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ آواز نہیں اٹھتی کہ جناب مسلمانوں کے دل مجروح ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ بندے خالق کے ہیں، لیکن عبادت وہ مخلوق کی کرتے ہیں اور بے جان مورتیوں کی کرتے ہیں، تو اس وقت یہ آواز نہیں اٹھاتی۔ لیکن اس موقع پر کہتے ہیں گائے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ گائے کی قربانی بے شک کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے جانور حلال ہونے کے اعتبار سے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے قربانی اونٹ کی جا سکتی ہے، جیسے قربانی بھینس کی جا سکتی ہے، جیسے قربانی بکرے اور دمبے کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے منوان قربانی گائے کی بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور ہمارے دین نے اس کو روا رکھا ہے۔ اور پھر ایک عجیب ابلیسی منطق بولتے ہیں اور پھر شیطانی فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ بے بہا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، صرف ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر اسکول تعمیر کر دیے جاتے، کالج بنا دیے جاتے، ہسپتال بنا دیے جاتے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ بھائی یہ قربانی اسلام کا شعار ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر جب سے یہ واجب ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے سنت ابراہیم چلی آ رہی ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، سنت ابراہیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان پر یہ واجب ہے شرعاً۔ اس کو کیسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ اسکول کالج بنانے کے لیے آپ اور فنڈنگ کریں، اور اسکول کالج تو کیا آپ کے ملک کے اندر سینما بنانے کے لیے اور گرجے تعمیر کرنے کے لیے اور مندر تعمیر کرنے کے لیے آپ کے بیت المال کے اندر وافر مقدار میں پیسہ موجود ہے، حالانکہ وہ قوم کا زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، ان کے خون پسینے کو نچوڑ کر جو ان کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ جمع کر دی جاتی ہے، اور جناب پھر ایسے کاموں پر، سینماؤں پر اور اسکولوں پر اور کالجوں پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ آپ اس فنڈ سے ان کو تعمیر کریں، یہ ایک قربانی سے روکنے کا ایک بہانہ ہے، اور ایک ہیلہ ہے، ایک تدبیر ہے، ایک سازش ہے کہ ہم یہ احساس بیدار کریں کہ جناب اس پیسے سے اسکول تعمیر ہو جاتا، کالج تعمیر ہو جاتا۔ تو یہ اسلام کا شعار جو ہے اس کو روکنے کا سلسلہ ہے، اور اس سے شادی کر دی جاتی، غریب کسی بچی کا جہیز کا انتظام کر لیا جاتا، تو غریب بچیوں کے جہیز آپ کریں، کس نے روکا ہے؟ خواہ مخواہ اپنے قربانی والے جانور کو ہی، وہاں جو لوگ قربانی نہیں کرتے یا منع کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنی جیب سے کتنی غریب بچیوں کا کوئی جہیز خرید کر ان کو دیا جاتا ہے یا ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک سازش ہے، بنیادی طور پر قربانی سے روکنا مقصود ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی قربانی مکہ میں ہے، وہ صرف مکہ میں ہی ہوتی ہے، پاکستان میں کرنے کی کیا ضرورت ہے یا دنیا بھر میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان نادانوں کو قرآن کریم کی اس آیت پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے نام پر۔ تو پھر یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اگر قربانی والا حکم جو ہے وہ صرف اہل مکہ کے لیے ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ہی قربانی کی جائے یا اہل مکہ ہی قربانی کریں، تو پھر تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے بھی لازم آئے گا، پھر نماز بھی پھر اہل مکہ کے لیے ہے، یا پھر نماز کا جو فریضہ ہے وہ بھی صرف اور صرف مکہ کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ بڑی حماقت اور بڑی نادانی ہوگی کہ کوئی کہے کہ یہ صرف نماز مکہ میں پڑھی جائے گی، باقی کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی، تو قربانی بھی وہاں کی جائے گی، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری سازشیں ہیں اسلام کے خلاف۔ ان کو بتا دینا چاہیے کہ جیسے نماز والا حکم عام ہے، چاہے مکہ ہو تو بھی وہاں پڑھنی ہوگی، چاہے روئے زمین پر کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں تو ان پر نماز فرض ہے، اور روئے زمین پر جہاں بھی وہ پڑھیں گے ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو قربانی بھی اسی تناظر میں دیکھی جائے کہ چاہے کوئی مکہ میں رہ رہا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اور اس کو وہاں کرنی چاہیے، چاہے کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے، یمن میں ہے، ایران میں ہے، مسلمان کہیں بھی روئے زمین پر بستا ہو، رہتا ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اس کو وہاں قربانی کرنی چاہیے اور اس کی قربانی ادا ہوگی۔ جیسے مکہ سے ہٹ کر اس کی نمازیں ادا ہوں گی تو مکہ سے ہٹ کر قربانی بھی اس کی اسی طرح ادا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہندوؤں کی سازش کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیغام ہمارے ان نوجوان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو ان کی بولی بولتے ہیں وہ کم سے کم اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے نظریات کو اور اپنے عقائد کو اور اپنی عبادات سے آگاہی حاصل کریں۔ ایسے ہی کوئی بے پر کی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسے نماز مکہ میں بھی فرض ہے اور مکہ سے ہٹ کر بھی فرض ہے، تو قربانی پھر مکہ کے اندر بھی کی جائے گی اور مکہ سے ہٹ کر پاکستان کے اندر بھی کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔